بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کی حقیقت بیان فرمائی۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ دین شروع ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی رضامندی کو اس وقت تک نہیں جان سکتا ہے جب تک کہ اگلا آدمی اپنی رضامندی نہ بتا دے، ویسے ہی ایک بندہ اللہ کی رضامندی کو اس وقت تک نہیں جان سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنی رضامندی نہ بیان کر دیں کہ میں کس کام سے خوش ہوتا ہوں، کس کام سے ناراض ہوتا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو ویسے رہنا ہے جیسے میں خوش رہتا ہوں، اور میں کچھ نہ بتاؤں کہ میں کیسے خوش رہتا ہوں، کیسے ناراض ہوتا ہوں، تو آپ کبھی بھی اپنی عقل سے اس بات کا پتہ لگا ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پر انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضامندی کا طریقہ سمجھا دے کہ میں کن باتوں سے راضی ہوتا ہوں، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی بھیجے، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے اللہ نے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے واسطے سے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کو زندگی ویسی گزارنی پڑے گی جیسا کہ میں نے قرآن میں لکھا ہے۔ لیکن قرآن میں صرف لکھ دیا جانا کافی نہیں تھا جب تک کہ پریکٹیکل نہ ہو جائے۔ میڈیکل کی کتابوں میں ڈاکٹری کے متعلق ساری معلومات لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ ان معلومات کو پڑھ کر کے کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نے ان کتابوں کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے ایک کلینک کھول دیا تو الحمدللہ قبرستان آباد کرنے کا کام بہت اچھا کر لیں گے۔ اس کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس آدمی کو دیکھا جائے جس کی زندگی میں وہ ساری معلومات کیا ہیں، اتر گئے ہیں۔ اب جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، لیکن انسان اس کو ذاتی طور پہ نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کا ایک عملی نمونہ، پریکٹیکل بالکل سامنے نہ آ جائے کہ ہاں دیکھو نماز پڑھنی ہے تو ایسی پڑھو، روزہ رکھنا ہو تو ایسا رکھو، حج کرنا ہے تو ایسے کرو۔ اس لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم کو اللہ پر یا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے، اور ایک نئی دن کیا ہے، اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن وہاں کامیابی کیسے ملے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ انسان کو کامیابی نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کی کیا کرو، پیروی۔ نمبر 2، جنت میں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے پر مبنی۔ اپنے اعمال کے بدولت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ ان کی نماز کا حال یہ تھا کہ پاؤں سوج جاتے تھے نماز پڑھتے پڑھتے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اس آیت کا آپ شان نزول پر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پڑھیں۔ یہ آیت نازل ہی اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک پیر پر کھڑے رہتے تھے۔ ہم سے 2 پیروں پہ نہیں کھڑا رہا، وہ ایک پیر پہ پوری رات کھڑے ہیں، ایک پیر پہ سارا دن اللہ کی عبادت میں جا رہا ہے۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں، لوگوں سنو، قیامت کے دن میں محمد بھی اپنے اعمال کے دم پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے جنت میں؟ اس لیے کہ انسان اعمال کرتا کیوں، اللہ کے احسانات کے بدلے میں۔ لیکن انسان کتنے بھی اعمال کر لے، اللہ کی طرف سے کیے گئے ایک احسان کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ اللہ نے آنکھ جیسی نعمت دی، آپ کی پوری زندگی کی نماز اس آنکھ کا بدلہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کسی کی پکڑ کر لے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے تم اتنی نماز پڑھو اپنی جگہ، لیکن میرے اتنے سارے احسانات
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، کوئی بندہ نہیں بچ پائے گا۔ ہاں بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اپنی محبت کا اظہار فرمائیں گے اور کیا کریں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن محبت ملے گی کیسے؟ اتباع سنت سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ لوگوں سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے محبت کرے، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی سنت پر عمل کرو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کی طرح بناؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر عمل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی زندگی کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کون تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے۔ یہ فریضہ اسلام میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہیں پتہ ہو تو ایسا شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ قبر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا نا، چہرہ دکھا کر کے پوچھا جائے گا نا، ما کنت تقول لہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق مکمل علم ہونا کم از کم ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آج سے شروع ہوگا اور رمضان کے آخر تک ختم ہوگا۔ روزانہ اس کے اندر کم از کم آدھے گھنٹے لگیں گے، اور جو لوگ پابندی سے شریک ہوں گے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا، جو نہیں شریک ہوں گے ان کا نقصان ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد۔ اللہ کے نبی کا یہ نام محمد ان کے دادا نے رکھا تھا، عبد المطلب، اور اللہ کے نبی کا ایک دوسرا نام ہے احمد، ان کا یہ نام ان کی ماں حضرت آمنہ نے رکھا تھا۔ یہ دونوں نام قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 میں آتا ہے محمد رسول اللہ، یہ نام موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم 28واں پارہ سورۃ الصف میں آتا ہے وبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ دونوں نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں موجود ہے۔ محمد کہتے کس کو؟ تعریفوں والا، جس کی ایک ایک چیز کی تعریف کی جائے۔ ساری بات ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ادا کی تعریف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا ہیں، ابا کے ابا، ابا کے ابا، یہ آدم علیہ السلام تک یہ جو پوری نسل ہے، اس پورے نسل میں نہ تو اللہ کے نبی کے کسی باپ نے نہ اللہ کے نبی کے کسی ماں نے پوری زندگی میں کبھی کوئی بدکاری کیا تھا۔ پورا عفت و پاک دامنی والا نسب ہے، یہاں سے اوپر سے لے کر کے نیچے تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بہت سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام تک بھی گناتے ہیں، اور ایک عرصے میں مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے متعلق 2 روایتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک یاد تھی، لیکن پھر میں نے اپنے اکابرین سے سنا کہ یہ جو نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بالکل صحیح نسب ہے، جو بالکل معلوم ہے صحیح طور پر، وہ حضرت عدنان تک، اس کے آگے نہیں ہے۔ اور میں نے شاید کسی بچے کو یاد بھی کرایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ اس طرح ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ یہ جو عدنان تک ہے نا، بالکل صحیح نسب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جو انگریزی تاریخ ہے اس کے اعتبار سے 22 اپریل کو 571 عیسوی میں۔ اردو تاریخ کا صحیح طور پر پتہ نہیں ہے، چونکہ اردو تاریخ اس وقت بنی نہیں تھی، ایجاد ہوئی نہیں تھی، لیکن اہل عرب کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی واقعے کو اگر کسی سال کی طرف منسوب کرتے تھے تو اس سال میں پیش آنے والے کسی حادثے کے حساب سے۔ مثلا اگر آپ کو کسی کو بتانا ہو کہ 2020 میں ایسا ہوا تھا اور وہ 2020 نہ جانتا ہو تو آپ اس سے کیا کہیں گے کہ جس سال لاک ڈاؤن لگا تھا نا اس سال میرا فلاں کام ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یا کوئی آدمی اگر نہیں جانتا ہو 2014 کو تو آپ اس سے کیا بولیں گے؟ جس سال مودی ہندوستان کا پی ایم بنا تھا نا اس سال یہ ہوا تھا۔ تو سال کے اندر پیش آنے والے کسی بڑے واقعے کی طرف سارے واقعات اور حادثات کو منسوب کیا جاتا ہے کہ جس سال یہ حادثہ ہوا تھا اس سال یہ بھی ہوا تھا۔ تو آپ جب سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد پیدا ہوئے تھے،
تو یہ عرب کا بہت بڑا واقعہ تھا جس کو قرآن کریم نے صرف 3 لائن کے اندر سورۃ الفیل کے اندر بیان فرمایا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. آپ کو واقعہ فیل تو پتہ ہی ہوگا ہر کسی کو کہ واقعہ فیل ہے کیا. کہ وہ ابرہہ نام کا آدمی نے کعبے پر حملہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا تھا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کا نام تھا عبداللہ. ان کی شادی قبیلہ بنو زورہ میں ہوئی تھی ایک عورت سے جن کا نام تھا آمنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے نبی کے والد تجارت کے غرض سے ملک شام گئے. واپس جب لوٹ رہے تھے تو مدینے میں قیام فرمایا، وہیں طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں انتقال کر گئی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے باپ کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد غالباً سوموار والے دن، دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی سوموار کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا. تو سوموار والے دن اللہ کے نبی صبح صادق کو پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت کے متعلق ایسی روایات اور بکواسات فضولیات مشہور کی ہیں ان لوگوں نے جو خواہ مخواہ کی بات نکالنے کے عادی ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو یہاں زلزلہ آ گیا تو وہاں فلاں ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا. اتنا تو ہوا تھا کہ اس دن کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ گیا تھا اور اس کے علاوہ وہاں، لیکن یہ ساری تھوڑی کمزور روایتوں سے یہ بات ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں نے ان کے دادا عبد المطلب کو خبر بھیجوائی ہے کہ آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا. چونکہ بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. انہوں نے دیکھ کر کے نام رکھا. اللہ کے نبی بچپن میں بہت پیارے تھے. انشاءاللہ میں آخر میں اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کروں گا جب شمائل کی بات آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد بچے کا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ رضاعت. بچہ دودھ کیسے پیے، کیونکہ اس کا پورا وجود اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے شروع میں اپنی ماں کا دودھ پیا. اس کے بعد جو ابو لہب تھا اس کی ایک باندی تھی سویبہ نام تھا، اس کا دودھ پیا. لیکن عرب کے اندر یہ عادت تھی کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کو، جن کو ہم لوگ دایا بولتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے تھے دودھ پلانے کے. ہمارے یہاں کی تہذیب تھوڑی مختلف ہے. ہمارے یہاں شہر کی زبان اچھی ہوتی ہے، دیہات کی خراب ہوتی ہے. اہل عرب کے اندر دیہاتیوں کی زبان اچھی ہوتی، شہریوں کی خراب ہوتی. اس زمانے میں یہی صورتحال تھی. اس زمانے میں عرب کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی قبیلے کی زبان اچھی تھی تو وہ قبیلہ بنو سعد کی تھی. جیسے اردو بولی جاتی ہے نا ہندوستان میں، سب سے اچھی اردو کہاں بولی جاتی ہے؟ حیدرآباد میں، لکھنؤ میں، ہے نا. تو اس زمانے میں سب سے اچھی عربی بولی جاتی تھی قبیلہ بنو سعد میں. تو قبیلہ بنو سعد کے لوگ ہر سال مکہ مکرمہ آتے تھے اور جو بچے پیدا ہوتے تھے نا ان کو اپنے ساتھ وہ عورتیں لے جاتی تھی کرائے پر لے جاتی تھی اور 2 سال تک دودھ پلاتی تھی، بل لا کر کے واپس پہنچا دیا کرتی تھی. بچہ وہاں دودھ بھی پیتا تھا، وہاں کی تہذیب بھی سیکھتا تھا، دیہات کی آب و ہوا میں اس کی پرورش بھی ہوتی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مکے میں قبیلہ بنو سعد کی بہت ساری عورتیں آئیں جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی. ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے آئیں تو مکے آنے کے بعد نا وہ جو ہے ان سے پہلے بہت ساری عورتیں آ چکی تھیں اور جتنے بچے تھے بڑے بڑے سرداروں کی ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئے نا تو ان کے نصیبہ میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حلیمہ سعدیہ سوچنے لگی کہ اگر میں کسی ایسے بچے کو لیتی جس کا باپ زندہ ہوتا تو شاید مجھے بدلے میں بہت سارے پیسے ملتے بطور اجرت کے. اب یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کا تو کوئی باپ نہیں ہے، تو اس کو لے کر کے میں کروں کیا؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا، میں آگے چلی گئی کیونکہ اور بچہ مل جائے گا. لیکن آگے گئی تو کوئی بچہ نہیں ملا. واپس آ کر کے میں نے دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گود میں اور میں اپنے ساتھ لے کر کے چلی گئی. فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں جو ہمارا قبیلہ تھا قبیلہ بنو سعد، اس میں بارش نہیں ہوتی تھی. بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتیاں نہیں اگتی تھی اور پورا قبیلہ جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا بھوک کی وجہ سے. تو جو میری اونٹنی تھی نا وہ بھی بنا کھائے سے ایک دم لاغر اور کمزور ہو گئی تھی. تو اب میں جب آ رہی تھی نا اس طرف سے تو وہ اونٹنی جو ہے اتنا دھیرے دھیرے چلتی تھی کہ میری ساری سہیلن مجھ سے آگے نکل جاتی تھی، میں پیچھے رہ جاتی تھی.
لیکن پتہ نہیں میں نے کون سا بچہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا، میں اس بچے کو لے کر کے اس اوٹنی پر جیسی بیٹھی تو اسے لگے اس کو سرخاب کے پڑ لگے ہوں، وہ اتنا تیز بھاگی ہے کہ میری ساری سہیلن پیچھے رہ گئی اور وہ آپس میں کہہ رہی ہیں اگر یہ حلیمہ کی وہی اٹھنی ہے جس پہ وہ آئی تھی ادھر سے، اس کو ہو کیا گیا؟ فرماتی میں سب سے پہلے اپنے قبیلے پہنچ گئی۔ اور پھر فرماتی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسا بچہ لائی اٹھا کر کے، کہ جس بچے کے برکات ایسے ایسے ظاہر ہوئے کہ جب میں اپنے گھر سے گئی تھی تو چونکہ میرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، بکریاں چرتی نہیں تھی، تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس بچے کو لے کر کے اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میری بکریوں کا سارا دودھ کیا تھن سے بھر گیا، دودھ جو ہے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گیا بالکل ایک دم۔ اچھا، جو میرے قبیلے کے لوگ جو بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، میرے اپنے بچے بھی جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، تو قبیلے کے لوگوں کی بکریاں چر کر کے آتی تھی، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، اور ہماری بکریاں چر کر کے آتی تھی، ان کے تھنوں میں خوب دودھ ہوتا تھا، ہمارا خوب اچھے سے گزارا چلتا تھا۔ تو قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکری چرے وہیں پر تم بھی چراؤ، لیکن ان کو پتہ کیا کہ یہاں برکت گھاس کی نہیں، برکت کیا رسول پاک کی ذات کی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں پرورش پاتے رہے، اللہ کے نبی ان کا دودھ پیتے رہے مستقل 2 سال تک۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، ان کے اپنے ہی بچے تھے، ان میں ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت شیمہ، یہ تھوڑی عمر میں بڑی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ ہمیشہ اپنی گود میں کھلاتی تھی، لوری سناتی تھی۔ وہاں عورتوں کا اجتماع ہوتا تھا تو عورتوں کے اجتماع میں لے کر کے جاتی تھی، سب بولتے دیکھو میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، وہ کہتے دیکھو میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، وہ کہتے دیکھو میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی کو لے کر کے جاتی سب خاموش، کہتے نہیں تمہارے بچے کا تو کوئی مقابلہ نہیں، اس سے خوبصورت تو کوئی نہیں ہے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے بچپن کے اندر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک مرتبہ لوری سنا رہی تھی تو اللہ کے نبی نے ان کے یہاں پر دانت کاٹ دیا، بچے ہوتے ہیں کہیں بھی کاٹ لیتے ہیں، اور اتنی زور سے کاٹا تھا نا کہ وہاں پر داغ ہو گیا۔ جب یہ سالوں بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 58 یا 59 سال ہو گئی تھی، اور اللہ کے نبی نے اسی قبیلے پر حملہ کیا تھا جس قبیلے میں اللہ کے نبی کی پرورش ہوئی تھی، اور جو فتح ہوا، حضرت شیمہ اس سمے بہت بوڑھی ہو گئی تھی، تو یہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے چلنے لگی، تو لوگوں نے کہا کہ عورت کہاں جا رہی ہو تم؟ کہ میں نے کہا میں تمہارے نبی سے ملنے جا رہی ہوں۔ کہا ایسے تھوڑے مل سکتے ہیں کہ رسول اللہ سے؟ کہ میں ان کی بہن ہوں، لوگ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ میری بہن ہے؟ کہا جی۔ کہا اس کی دلیل؟ انہوں نے یہاں سے اپنا یہ ہاتھ اٹھایا، کہا محمد دیکھیے جب بچپن میں آپ کو میں لوری سنانی تھی آپ نے میرے یہاں پر دانت کاٹا، میں نے آپ کو بچپن میں لوری سنائی، آپ میرے یہاں پرورش پائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے اپنے چادر کو اتارا، ان کے لیے بچھا دیا کہ آپ یہاں دو، کیونکہ رضائی بہن غیر محرم نہیں ہوتی، محرم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 2 سال مکمل ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بچے کو کہاں پہنچاؤ، مکے میں، لیکن بہرحال پہنچانا تھا، ضروری تھا، بچے کے دودھ کا عمر ختم ہو گیا تھا۔ جب مکے میں لے کر کے آئیں تو حضرت آمنہ سے آ کر کے جب انہوں نے بچہ حوالے کیا، سامنا فرمانے لگے کہ آج کل مکے میں نا کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے جو بچوں کو اثر کر رہی ہے، لہٰذا آپ کریں یہ کہ میرے بچے کو دوبارہ اپنے قبیلے لے جاؤ، وہیں رکھیں لے جا کر کے، جب بیماری ختم ہو جائے گی تب۔ اور حلیمہ کی خوشی میں اضافہ ہو گیا، بچہ دوبارہ ہم کو مل گیا۔ اور ماتی پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آ گئی اپنے قبیلے میں۔ اب جیسے عام بچے بڑھتے ہیں نا، ویسے اللہ کے نبی نہیں بڑھتے تھے، اللہ کے نبی کا جو وجود تھا نا، اس کا گروتھ سسٹم جو تھا وہ بہت ہارڈ تھا۔ اللہ کے نبی 3 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر کے بچے کے راستے سے دیکھیں، اور اس بات کو آپ یہاں پر نوٹ کر لیں کہ اہل عرب کی جو مٹی ہوتی ہے وہ بہت عمدہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں 9 سال کی بچی لگتی ہے، لیکن اہل عرب میں اگر جائیے گا تو وہاں 9 سال کی بچی 18 سال کی لڑکی معلوم ہوتی ہے، اس کا جو مٹی ہوتا ہے نا اس کی بناوٹ کے حساب سے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی تھی، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ 9 سال کی نہیں تھی، تم ان کو 9 سال کا سمجھتے ہو اپنی مٹی کے حساب سے، وہ تھی تو 9 سال کی لیکن اپنے بدن کے حساب سے وہ 18-20 سال کی جوان عورت، زیادہ شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، رخصتی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نا جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، جو ان کے دوسرے شریک بھائی سب سے۔ ایک دن وہ دوڑتے دوڑتے اپنی ماں کے پاس آیا، کہنے لگے وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے مکہ کے رہنے والا، اس کو جنگل میں کسی نے جان سے مار دیا۔ اور حلیمہ سعدیہ دوڑتے دوڑتے آئیں کہ بھائی مجھے تو تاوان دینا پڑے گا، بچہ ضائع ہوگا، اتنا خوبصورت سا بچہ۔ اور ماسی جب میں دورے دورے آئیں تو میں دیکھا کہ محمد کھڑے ہیں، اب چہرہ بالکل سرخ ہے، ایک دم لال ہو چکا ہے ڈر کی وجہ سے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا؟ فرمانے لگے کہ میں یہاں پر کھڑا تھا، 2 لوگ آئے، انہوں نے میرا سینہ چیر دیا یہاں سے، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہوئی سینہ چیرنے کی، سینہ چیرا یہاں سے
پھر اندر کچھ تلاش کرنے لگے. تلاش کرنے کے بعد اندر سے کچھ گوشت کا لوتھڑا نکالا, وہ اللہ کے نبی کا قلب, اس کو پانی سے دھویا اور اس میں سے ایک ٹکڑا الگ کر دیا, اور الگ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو وہاں پر رکھ دیا, اور پھر دوبارہ اس جگہ کو میرے سیدھ. تو اللہ کے وسلم کے یہاں پر بال ٹائپ کا تھا جو نشان معلوم ہوتا تھا کہ اس جگہ سے اسی میرے کو چاک کیا گیا. وہ حضرت جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انہوں نے چیرا تھا, اور اس میں سے جو انسان کے اندر گندگی ہوتی ہے, نفسانی گندگی, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے باہر نکال دیا تھا, اور اللہ کے نبی کے دل کو جو ہے آب زمزم سے دھو دیا. 4 سال گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو رضائی ماں تھی حلیمہ سعدیہ, انہوں نے دوبارہ مکہ پہنچا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے ساتھ اللہ کے نبی اس کے بعد 2 سال رہے. 2 سال رہے ہیں. 2 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ ننیحال گئے ہیں مدینہ, کیونکہ اللہ کے نبی کا ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ میں. اللہ کے نبی اپنا ننیحال گئے مدینہ میں. حضرت آمنہ کے جانے کا 2 مقصد تھا, ایک تو اپنے ماں باپ سے ملاقات, دوسرا چونکہ مدینے میں حضرت عبداللہ کی قبر تھی ان کے شوہر کی, تو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت بھی. ساتھ میں اللہ کے نبی تھے اور حضرت ام ایمن تھی. جب حضرت آمنہ وہاں سے لوٹی ہیں تو جب لوٹ رہی تھی تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابوا. وہ بالکل سنسان علاقہ ہے, اور آج بھی غالباً وہ سنسان ہی علاقہ ہے, وہاں پر لوگ نہیں ہیں. جب وہاں پر آئے نا تو شام کا وقت ہو گیا تھا, تو وہیں پر آرام کرنے لگی. اتفاقاً ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا. اللہ کے نبی کی عمر 6 سال تھی. پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہوا. پیدا ہوئے ابھی 6 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ ایسی جگہ پہ ماں کا انتقال ہوا جہاں پر تنہائی کی وحشت الگ, رات کی وحشت الگ, اور پھر ماں بھی دنیا سے چھوڑ کر کے چلی گئی. پھر بچے کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. حضرت ام ایمن نے لوگوں کی مدد سے کچھ لوگوں کو بلایا ہوگا آس پاس سے, ان کی مدد سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو وہیں پر دفن کر دیا. حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگی, اور میں جب چونکہ اوپر اونچائی پہ تھا ان کی قبر, اللہ کے وسلم کی ماں کی قبر اونچائی پر تھی, تو فرماتی جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے دیکھا کہ محمد میرے ساتھ نہیں ہے. میں دوبارہ اوپر گئی, میں نے جا کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے, اور لپٹ کر کے رو کر کے فرما رہے تھے کہ ماں تم کو تو پتہ تھا نا کہ تمہارے سوا میرے دنیا میں کوئی نہیں تھا, تو تم مجھے چھوڑ کر کے کیوں چلی. اپنے ماں کی قبر پہ لپٹے ہوئے ہیں, لپٹے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بچہ جس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا, 6 سال کی عمر میں اس کی ماں بھی اس کو دنیا سے چھوڑ کر کے چلی گئی ہے, تو اس بچے کے دل پر کیا بیتتی ہے. ام ایمن فرماتی ہیں کہ بہت مشکل سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لیا, اور وہاں سے لانے کے بعد میں دوبارہ ان کو لے کر کے مکہ چلی آئی. مکہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی نہیں تھے, ماں بھی نہیں تھے, یتیم بھی ہو گئے بالکل. تو اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا. 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہے, بہت شفقت سے, بہت لاڈ سے انہوں نے پالا. لیکن ظاہر ہے کہ ماں باپ کی جگہ دنیا میں کوئی اور نہیں لے سکتا. ایک بچے کو بچپن میں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماں کی ہوتی ہے. لیکن 2 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی, عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. بعض لوگوں نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی چونکہ اس سمے چھوٹے تھے, 8 سال کی عمر کے تھے, جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. جاتے جاتے تھے روتے جاتے, آنکھوں میں آنسو جا رہے. ایک تو باپ پہلے چھوڑ کے چلا گیا, پھر ماں گئی, ایک سہارا دادا تھا, اللہ نے اس کو بھی چھین لیا. لیکن عبد المطلب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کو سب سے زیادہ فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ میرے اس بھتیجے کا کیا بنا. تو اللہ کے نبی کے جو سگی چچا تھے ابو طالب, ان کو بلایا عبد المطلب نے اور کہا کہ میں یہ امانت تمہارے حوالے کر رہا ہوں, بیٹا اس امانت کی خوب اچھے سے حفاظت کرنا, میرے پودے کو ضائع نہیں ہونے دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 8 سال کی عمر کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے. اصل میں ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں بیان کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہر وہ انسان جو زندگی میں کسی نہ کسی غم سے گزرا ہو اور اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہا ہو, اور اس کے دل میں خودکشی جیسے خیالات آ رہے ہوں, تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھے. جس نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو کھویا ہو اور اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہو, تو وہ دیکھے کہ رسول اللہ نے بھی تو اپنے ماں باپ کو بچپن میں کھویا تھا. جس کا کوئی سہارا نہ ہو, جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو, اور اس کو یہ لگ رہا ہو کہ ہماری حفاظت کون کرے گا, اس کو چاہیے کہ رسول اللہ کو دیکھے.
جس کے ماں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اب چچا نے کیا کیا ہے؟ ان کی دیکھ ریکھ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن سے ہی اللہ کے نبی کی تربیت اس طرح فرما رہے تھے کہ رسول اللہ تمہاری ذات کو صرف میری ذات سے بھروسہ ہونا چاہیے، باقی کسی اور پر۔ اسی لیے اللہ نے سارے سہارے کو توڑا ہے، ہر سہارے کو اللہ نے کیا کر دیا۔ کسی کا بچہ مر گیا ہو، کسی کا بچہ مرا ہو اور بچے کے غم کو وہ نہیں سہ پا رہا، وہ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے 7 بچے دیے ہیں، 6 بچے کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، 6 بچے۔ کسی کا بیٹا مر گیا ہو، اللہ کے نبی نے 3 بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، 1 نواسے کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ جو بھی انسان کہ اللہ کے نبی کی زندگی جانتا ہے نا، اس کی زندگی کبھی بھی مشکلات میں نہیں جاتی، وہ صبر کر لیتا ہے ہر معاملے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن دادا کا انتقال ہوا تھا، اسی دن عرب کا ایک مشہور سردار جس کو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، جب میں نام لوں گا سب بولیں گے اچھا اچھا فلاں آدمی، اس کا نام تھا حاتم طائی، عرب کا بہت مشہور سردار حاتم طائی، اسی دن اس کا انتقال ہوا۔ اور جو لوگ فارس کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ فارس کی تاریخ میں سب سے زیادہ عادل سلطان اور سب سے زیادہ انصاف پسند اگر وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے جس کا نام تھا نوشیروان، اس کا بھی انتقال اسی دن ہوا تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال۔ مطلب ایک ہی دن مکے کے سردار کا بھی انتقال، یمن کے سردار کا بھی انتقال اور ایران کے بادشاہ کا بھی انتقال۔ حاتم طائی کا نام تھا عبداللہ ابن سعد، قبیلہ طے کا سردار تھا، اور حاتم طائی کے بیٹا حضرت عدی ابن حاتم اللہ کے نبی کے بہت بڑے صحابی ہیں اور فارس کے فاتح بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یوں ہی گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کو ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فتح کے ساتھ ملک شام گئے۔ ملک شام میں وہاں پر اللہ کے نبی کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی، ایک عیسائی عالم سے۔ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے پہچان لیا اور ابو طالب سے کہا کہ اپنے اس بھتیجے کو آپ آگے لے کر کے نہ جائیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے اس بھتیجے کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے، اس لیے کہ تورات اور انجیل کے اندر بہت صاف لفظوں میں اس نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے جو آخری زمانے میں آئیں گے، اور میں اس بچے کے اندر اس نبی کی تمام صفات کو دیکھتا ہوں۔ میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ بندہ جہاں چلتا ہے اس کے اوپر بادل سایہ کیے رہتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے درخت جھک جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس بچے کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی ہے جو اس نبی آخری زمان کی تورات اور انجیل کے اندر بیان کی گئی ہے، لہٰذا آپ اس کو آگے لے کر کے نہ جائیں بلکہ اس کو آپ یہیں سے مکہ واپس کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے مکہ واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی جب جوان ہوئے ہیں تو انسان جوان ہونے کے بعد سب سے پہلے جو چیز تلاش کرتا ہے وہ کیا تلاش کرتا ہے؟ روزی روٹی، کھانے کمانے کا ذریعہ کہیں سے حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان ہونے کے بعد 2 طریقے کی جاب کو اختیار کیا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی نے ملازمت کی ہے، جیسے ہم لوگ نوکری ووکری کرتے ہیں کہیں پر، تو اہل عرب میں سب سے بہترین ملازمت کیا تھی؟ بکری چرانا۔ بڑے بڑے عزت دار لوگ بکریاں چراتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا مہر تھا بکریاں چرانا۔ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی سے ان کی شادی کی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا مہر کیا دو گے؟ انہوں نے فرمایا کچھ پیسے نہیں، کہا میری بکری چراؤ 10 سال، اعلیٰ انتاجرنی سمانیہ حجج، 10 سال 8 سال بکریاں چراؤ، 10 سال کر لی تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بکریاں چرانا عرب میں سب سے اونچا کیا تھا؟ سب سے اونچی نوکری تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں لے کر کے جاتے تھے، اس کو چراتے تھے، بدلے میں کچھ پیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے اندر ایک اور سسٹم تھا روزی روٹی کا، بطور خاص مکے کے اندر، وہ تھا تجارت کے سسٹم۔ اس زمانے میں آج بھی ہوتے ہیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو پونجی پھنساتا ہے نا، دوسرا وہ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے، سامان خرید کر کے کہا کہ آپ اس کو بیچیں، اس میں آدھا نفع کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ عرب میں یہی چیز ہوتی تھی، لوگ اپنا اپنا سامان تجارت کسی آدمی کو دیتے تھے اور دینے کے بعد نفع میں برابر کے حصے دار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا سامان لے کر کے ملک شام کا سفر کرتے تھے، جو اس زمانے میں بہت بڑا علاقہ تھا، اور وہاں جانے کے بعد سامان تجارت کرتے تھے، اور پھر وہاں سے جب لوٹتے تھے تو جو نفع ہوتا تھا وہ آدھا اس پیسے والے کو اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی گزری ہے یہ تجارت میں گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کوئی 23-24 سال کی عمر تک کی بات ہو رہی، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے 40 سال سے پہلے کی زندگی، اس کے بارے میں کم ہی معلوم ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی کی اصل معلومات کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ ایک کراؤڈ کی زندگی میں آتا ہو، بھیڑ کی زندگی میں،
جب اس کے سارے معاملات دنیا کے سامنے آتے ہوں، لیکن جب تک انسان گوشہ تنہائی میں ہو تو اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ پچھلے 1 سال سے آپ کا ہمارا تعلق ہے، تو آپ میرے بہت سارے معاملات جانتے ہوں گے کہ اچھا یہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، آپ یہاں جاتے ہیں، لیکن آج سے 5 سال 10 سال پہلے جب آپ میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا تھا تو شاید آپ کو نہ پتہ ہو کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا، میری پرورش و پرداخت کیسے ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو ان کی معاشرتی زندگی ہے وہ تو 40 سال کے بعد شروع ہوئی ہے جب انہوں نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا، زیادہ 40 سال سے پہلے کے واقعات بہت تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں پر بیان کیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا دلچسپ واقعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔